حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت مروی ہے۔ بڑی اہم یہ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ ہے، جس سے پہلے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جو کہ رازق اور خالق ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں اور پوری امت کو، چاہے وہ اس کے ماننے والے ہیں یا اس کے منکر ہیں، ان کو ایک طریقہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے متعین کیا ہے۔ اس انسانوں کی جماعت میں جو رسولوں کی جماعت ہے وہ اتنی افضل اور اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کے بارے پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم گناہوں سے پاکیزہ ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں عن الخطا والمنکر کے۔ وہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر سے وہ خیال ہی نکال دیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی سکیں، کیونکہ وہ اس منصب پر فائز ہیں کہ وہاں نافرمانی کا خیال بھی ان کے دل میں آ نہیں سکتا۔ اچھا، اب وہ جماعت جو گناہوں سے معصوم ہو، جو غلطیوں سے پاک ہو، اللہ تعالیٰ اگر اس جماعت کو ایک نصیحت فرمائے تو پھر ہمارے لیے اس نصیحت کا ماننا کتنا ضروری ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہونا چاہیے، یقین کا، پختگی کا۔ اللہ رب العالمین تو قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں۔ اندازہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتا۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حی کریم، فرمایا اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا، بہت حیا کرنے والا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی حیا کرتا ہے، اگر کسی بندے نے ہاتھ اٹھائے ہوں دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ بندے نے مجھ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں خالی ہاتھ اس کے لوٹا دوں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا مقصد یہی ہے کہ فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو مجھے حیا آتا ہے اس بات سے کہ میں خالی اس کے ہاتھوں کو لوٹا دوں۔ تو یہ رشتہ اللہ سے ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر یہ سمجھ آئے گی بات کی۔ اچھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایھا الناس، اے لوگو، یہ مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اے لوگو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا سن لو اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، طیب ہے، اور سوائے پاکیزہ شے کے کسی شے کو قبول نہیں کرتا۔ وہ خود بھی پاکیزہ ہے اور جس شے کو قبول کرتا ہے اس شے کا پاکیزہ ہونا بھی شرط ہے، ورنہ وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو وہ حکم دیا جو اس نے رسولوں کو دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو وہ حکم دیا جو اس نے رسولوں کو دیا۔ فرمایا رسولوں کو اس نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے رسولوں کو حکم دیا قرآن کریم میں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھانا اور نیک عمل کرنا۔ اب وہ جماعت جو نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتی، اسے کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ کھانا، اسے کہا جا رہا ہے کہ حلال روزی ہو، تمہاری کھانے کے لیے حلال روزی ہونی چاہیے، کہ میں جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے سارے اعمال سے واقف ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جب رب نے اپنے رسولوں کو حکم دے دیا کہ تم پاکیزہ کھانا کھانا، تو پھر باقی تو پھر بہت بعد میں آ گئے۔ تو بعد والوں کے لیے یہ حکم کتنا اعلیٰ ہوگا کہ جو نافرمانی کر سکتے ہیں، ان کے دلوں میں خیال آ سکتا ہے۔ جن کے دلوں میں خیال نہیں آ سکتا، اللہ انہیں فرما رہا ہے کہ تمہارا کھانا پاکیزہ ہونا چاہیے، تمہارا کھانا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو جو غلطی کا سراسر پتلا ہیں، جن کے بارے حضور فرما رہے ہیں کہ بھئی تمہارے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے رگوں میں،
اس طریقے سے لا یجری کمجر الشیطان الا الدم، کہ جیسے خون گردش کرتا ہے ایسے شیطان گردش کرتا ہے. تو جس کی رگوں میں خون کی طرح شیطان دوڑتا ہو، اس کو کتنا یہ حکم ہوگا کہ وہ اپنا کھانا کتنا پاکیزہ رکھے. بلکہ ایسا ہوا کہ ایک بار آقا کریم حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ بھیجا اور ذالک فی طول النہار وشدۃ الحر، دن بھی بڑا طویل تھا اور گرمی بھی بڑی سخت تھی. فرد الیہا رسولہا، میں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو حضور نے مجھے واپس کر دیا. میں دوبارہ لے کر گیا اور میں نے عرض کی انی لک ھذا اللبن، یہ جو دودھ ہے یہ میں اپنی بکری کا لے کر آیا ہوں اور میں نے وہ بکری خریدی ہے. یہ میں اپنی بکری کا، اپنی خریدی ہوئی بکری کا دودھ ہے جو آپ کے دربار میں لے کر آؤں. آپ نے اس کو واپس کر دیا تھا. تو حضور نے فرمایا امرت الرسل قبلی الا تاکلوا الا طیبا، کہ بھئی مجھ سے پہلے رسولوں کو بھی رب نے یہ حکم دیا تھا کہ پاکیزہ کھائیں. کہیں ایسا نہ ہو. میں اب دو آپ کو واقعہ سنا دوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں آتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جسے آپ نے بہت عرصہ پہلے زمانہ جاہلیت میں آزاد کر دیا. جب وہ کافی عرصے کے بعد آیا تو آپ کے لیے کوئی حلوہ تھا جو میٹھی شے تھی جو لے کر آیا تحفتاً. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جب کھا لی تو وہ آپ سے غلام کہنے لگا بھئی آقا آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ میں کیوں لے کر آیا تھا. پوچھا بتاؤ. کہنے لگا جی میں اب یہ سنیے گا ذرا. میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ساتھ نا کہانت کا کام، کہانت یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے حساب لگانا کہ بھی تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ تیرے ساتھ، جس ہم نے پرسوں پڑھا تھا. تو میں لوگوں کے حساب لگایا کرتا تھا. علم تو مجھے آتا نہیں تھا لیکن کسی نہ کسی کا صحیح بیٹھ جاتا تھا. تو ایک بندے کا میں نے حساب لگایا تھا، اس کا وہ صحیح بیٹھ گیا. تو اب میں گزرا وہاں سے تو اس نے مجھے یہ تحفے کے طور پہ یہ حلوہ دے دیا. تو بخاری کے الفاظ میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلیاں اپنے حلق میں ڈالنا شروع کر دی اور وہ سارا طے کر دیا. اور اتنی شدت سے انگلیاں ڈال رہے تھے کہ لگتا تھا کہ گویا آپ کی جان جو ہوگی وہ نکل جائے گی. فرمان لگے یہ مشکوک مال میں کھا لوں تو میں اللہ کے دربار میں کیسے جاؤں گا. بھائی اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی، کہ یہ حرام کا جو مال ہے یہ میرے پیٹ میں ہوا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. سیدنا عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہم نے کئی بار پڑھا ہے کہ آپ ایک صحرا سے جا رہے تھے تو وہاں ایک شخص تھا بدو، وہ بکریاں چرا رہا تھا. تو آپ نے اسے کہا تھا کہ ایک بکری مجھے بیچ دے. اس نے کہا کہ میں یہ بکری بیچ نہیں سکتا، یہ مالک مجھ سے حساب لے لے گا. تو کہنے لگے ایسا کر بھی بکری بیچ دے، رقم تو لے لینا، مالک سے جا کر کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا، پھرتے ہی بھیڑیے درندہ کھا گیا تھا کچھ. تو وہ جو بدو تھا وہ کہنے لگا کہ این اللہ، کہ اللہ کہاں جائے گا. میں اپنے مالک کو جا کر یہ کہہ دوں گا کہ بھیڑیے نے بکری کھا لی اور رقم بھی مجھے مل جائے گی، تو اللہ کہاں جائے گا. میں اس کے بارے میں کیسے جھوٹ بول دوں کہ بھئی میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے کیا، سارے رسولوں کو رب نے یہ حکم دیا کہ پاکیزہ کھاؤ. آج ہم کیا کرتے ہیں، نہیں جی یہ چیز اتنے کی نہیں آئی، اتنے کی آئی ہے. نہیں جی میں یہ اتنے کا نہیں لایا، میں اتنے کا لایا ہوں، یا یہ اتنا ہے، یا میرا اتنا خرچہ ہے، یا یہ. ہم ایسے حلال مال کو بھی حرام کر دیتے، اپنے پاکیزہ مال کو بھی حرام کرتے. ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح نہیں دیتا، تو پھر اس کے بعد جو اس کو مال ملتا ہے پھر اس میں دیکھے کہ جو مال میں لے رہا ہوں، اپنی مزدوری جو لے رہا ہوں، کیا یہ میرا حق ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. اللہ سے یہ دعا کریں کہ رب تعالی ہمیں لقمہ حلال کی توفیق نصیب فرمائے اپنی رحمت کاملہ کی طرف سے، اور ہم سب کو لقمہ حرام سے بلکہ اس کی طرف جانے سے بھی محفوظ و مامون فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.